مجھے اپنی رنگ میں رنگ ثانی وستن او سبع و ثمانون آیتا. فرماتے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اس میں 206 یا 7 اور 80 مطلب 286 یا پھر 287 آیتیں ہیں، ہے نا؟ ہاں جی. سورۃ البقرہ سورہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ قرآن پاک کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں، جس کی ابتدا اور انتہا ہو اور جس کا ایک عنوان ہو. تو ایسے عنوان کو اور ایسے آیات کو جو ہے سورت سے تعبیر کرتے ہیں، سورت کہا جاتا ہے. سورت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے ایسے ٹکڑے کو یا کلام کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے کم سے کم 3 آیتیں ہوں، جس کی ابتدا اور انتہا ہو اور جس کا ایک عنوان ہو، جس کا ایک نام ہو. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ کہتے ہیں. سورۃ البقرہ، البقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں. سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، لگ بھگ 2.5 پارے کے آس پاس ہے. اس سورت کو بقرہ سے موصول کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس سورت کے اندر بنو اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ گائے سے متعلق ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ. تو اسی مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے. اب وہ واقعہ وغیرہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے درس میں آگے چل کر کے. فرماتے مدنی یا مدنی ہے. کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں. ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو مشہور تعریف عام لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں. حالانکہ یہ تعریف صحیح نہیں بلکہ یہ تعریف غلط ہے. سمجھ رہی بات؟ کیونکہ کچھ جگہوں پر ایسی آیتیں، ایسی صورتیں ایسی جگہوں پر نازل ہوئی ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مکہ شریف میں تھے نہ تو مدینہ شریف میں تھے، بیچ میں سفر میں تھے. تو پھر ان آیتوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو اس وجہ سے جو صحیح تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں. چاہے اب ہجرت سے پہلے آپ مکہ میں رہتے ہوئے آیتیں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر کہیں سفر میں رہتے ہوئے نازل ہوئی ہوں. سمجھ والی بات؟ تو اس کو مکی کہیں. اور ہجرت کے بعد میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جائے گا. سمجھ والی بات؟ ہجرت کے بعد میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جائے گا. اب چاہے جس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس وقت مکہ میں رہے ہوں یا چاہے اس وقت جو ہے بیچ سفر میں کہیں پر رہے ہوں یا کہیں پر بھی رہے ہوں، اگر ہجرت کے بعد میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو پھر ان کو مدنی کہا جائے گا. یہ تعریف صحیح ہے اور اس تعریف کے اعتبار سے ہر وہ آیت، ہر وہ صورت جو ہے وہ مکی ہے جو قبل ہجرت نازل ہوئی اور ہر وہ صورت مدنی ہے جو بعد ہجرت نازل ہوئی. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی صورت کے مکی اور مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس صورت کے تمام ہر آیت جو ہے مکی ہو یا ہر آیت مدنی میں نازل ہو، ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد نازل ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور اکثر حصہ یا پورا کا پورا بھی جو ہے سمجھ لیجیے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے. تو میری بات مکی ہونے کا مطلب یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سلسلے میں پہچاننے کا بھی کچھ ضابطہ اور کچھ طریقہ علماء نے بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یا ایھا الناس کے ذریعے سے جو خطاب قرآن میں واقع ہوا ہے تو وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو ہے وہ مکی رہی، قبل ہجرت رہی. ٹھیک ہے؟ اور جس میں احکامات نماز اور احکامات دنیا بیان کیے گئے، بندوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، عمومی طور پر وہ آیتیں جو ہے وہ مدنی رہی ہے نا. تو بہرحال یہ کچھ الگ الگ ضابطے ہیں. اس میں ضابطہ کلیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ قبل ہجرت جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گی اور جو بعد ہجرت نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی. اس کو ذہن میں رکھیں. اب یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے. کہتے ہیں مئتان وستن او سبع و ثمانون آیتا. اس میں 286 یا 287 آیتیں ہیں.
بصری اور کوفی کے معاملات میں جو ہے آیتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. ان کے نزدیک کچھ جگہوں پر آیت ہوتی ہے, کچھ جگہوں پر نہیں ہوتی, تو اس کو الگ الگ ضابطہ وہ بیان کیا گیا ہے نا. آپ قرآن پاک میں کہیں پر دیکھتے ہوں گے کہ 5 نمبر لکھا ہوا رہتا ہے, آیت کی جگہ پر 5 نمبر لکھا رہتا ہے. تو آیت کا نشان تو آپ لوگوں کو معلوم ہے گول ہوتا ہے, تو وہ آیت کا نشان ہوتا ہے, لیکن کہیں پر 5 نمبر جو لکھا رہتا ہے وہ یہی اختلاف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پر بصریوں کے نزدیک آیت ہوتی ہے تو کوفیوں کے نزدیک آیت نہیں ہوتی, یا کوفیوں کے نزدیک آیت ہوتی ہے تو بصریوں کے نزدیک آیت نہیں ہوتی. بہرحال تو اسی اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا انہوں نے کہ اس میں 286 یا 287 آیتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک, تو کہتے ہیں سورۃ البقرۃ مدنیۃ 206 او 87 آیۃ. سورہ بقرہ مدنی ہے, اس میں 286 یا 287 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ ہے, اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے, بسملہ بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ قرآن پاک کا جز ہے یا نہیں ہے, اور سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے جس سورت کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سورت کا جز ہے یا نہیں ہے نا. تو اس سلسلے میں شوافی کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے, اور ہر سورت کا جس سورت کی شروعات میں بسم اللہ کو ذکر کیا گیا وہ سورت کا جز ہے. اور امام مالک کا نظریہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ سرے سے آیت ہی نہیں ہے, قرآن کا جز ہی نہیں ہے. کسی سورت کا جز ہونا تو دور کی بات ہے, وہ قرآن ہی کا جز پسند میں آ رہی. اور ہمارے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کا جز ہے 1 مرتبہ. مطلب پورے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کہا گیا ہے. تو یہ قرآن میں صرف 1 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے, اور باقی تمام سورتوں کی شروعات میں بطور برکت اور بطور فصل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا ہے. سمجھنے بات. تو قرآن پاک کی یہ آیت تو ہے, لیکن ہر سورت کا یہ جز نہیں ہے. اسی اختلاف کی بنیاد پر سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو شوافے شامل مانتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے شامل نہیں مانتے. ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے, اور ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر بسم اللہ کی تفسیر انہوں نے بیان نہیں فرمائی, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تحت جو ہے سورہ فاتحہ میں ذکر کر دی ہے. تو اب یہاں پر بسم اللہ کی تفسیر بیان نہیں کی گئی. سورہ نمل 19ویں پارے میں ایک اور جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بالاتفاق قرآن پاک کا جز ہے, اور سورہ نمل کا بھی جز ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. جو بسم اللہ سورتوں کی شروعات میں لکھی گئی ہے اس میں اختلاف. سمجھ گئے بات. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک, اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ جانتا ہے اس سے اللہ نے جو بھی مراد لی ہے. یعنی الف لام میم سے کیا مراد ہے, الف لام میم کہہ کر کے کیا مراد لیا جا رہا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیے بیٹا, الف لام میم, حامیم, عین سین قاف, کاف یا عین صاد, نون وغیرہ وغیرہ جن کو مقطعات قرآنیہ اور لوح قرآنیہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ہے کیا اور ان کا معنی کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم یہاں پر آپ کو راجح قول بتا دیتے ہیں. راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے راز کی باتیں, یعنی لوح قرآنیہ کا حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. سمجھ میری بات. ہم کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے, ہم بس اللہ نے اس سے جو بھی معنی مراد لیا ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. اس سے کیا معنی مراد لیا یہ ہم کو نہیں پتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے, تو پھر بندوں کو ہی جب معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ جب بندوں کو اس کا معنی کا مفہوم ہی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے, تو پھر قرآن پاک کو قرآن پاک میں ان چیزوں کو لوح قرآنیہ کو رکھا کیوں گیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی شروعاتی میں دے دیا ہے کہ منہم آیات متشابہات، ہے نا. پھر آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھاپن اور کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ چاہتے ہوئے. تو اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن پاک میں لوح قرآنیہ جس کا معنی ہم کو نہیں معلوم، اس کو ذکر کرنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ بندہ اس پر ایمان لا سکے اور بندہ یہ کہہ سکے کہ مالک و مولا اس سے تو نے جو بھی مراد کیا ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب جو بندہ اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اس کی تان جھان کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا. اور جو بندہ جو ہے اس پر ایمان لے آئے گا کہ مالک و مولا اس سے تو نے جو بھی مراد کیا ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ سب آپ کو صحیح ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی سلسلے میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ بندوں کو تو اس کا علم نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہے یا نہیں؟ بیٹا کسی کا مائک اگر آن ہے تو بند کر لیجیے، آوازیں آ رہی ہیں. ہاں. تو اس سلسلے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ لوگوں کے بارے میں تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے متعلق علم نہیں ہے کہ اس کا کیا معنی مراد ہے، لیکن اس قول کو جو ہے رد کر دیا گیا ہے. اکثر علماء نے اس قول کو رد کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو پھر ان آیتوں کو، ان مقطعات قرآنیہ کو، لوح قرآنیہ کو قرآن میں پیش کرنا بے فائدہ ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی عربی کے سامنے جو ہے اردو میں ہم بات چیت کریں یا کسی حبشی کے سامنے عربی زبان میں بات چیت کریں تو جس طرح سے اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حصے کا بھی علم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کرنا لغو اور بیکار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے لغو اور بیکار کام کرنے سے منزہ اور بری ہے. تو لازمی طور پر آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور اسی قول کی تائید کرتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہر محبوب اور محب کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جن سے کوئی تیسرا شخص واقف نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی راز کی باتیں یہی مقطعات لوح قرآنیہ ہیں، مقطعات قرآنیہ ہیں جن سے کوئی تیسرا شخص واقف نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہی اس کے مراد بہتر جاتا ہے، جو بھی اس سے معنی مراد دیا ہے ہم اس کو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. بس سب کو اتنا ہی کہنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، بمرادہ میں حاضمی سے مراد اس میں جلالت ہے اور ذالکہ سے مراد جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کی طرف ہے. یعنی اللہ نے اس الف لام میم سے جو بھی معنی مراد اپنے لیا ہے اس کو وہی کیا ہے بخوبی جاننے والا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ذالکہ کی تفسیر فرماتے ہیں ای ھذا، ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے اور ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، اور ظاہری سی بات یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو قریب ہوگا وہ دور نہیں ہوگا، جو دور ہوگا وہ قریب نہیں ہوگا. تو پھر ذالکہ کی تفسیر ھذا سے کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے بیٹا. قرآن پاک اگرچہ اسی طور پر ہمارے قریب ہے، بالکل ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو چھوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے رتبے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہم سے کافی دور ہے. سمجھا رہی بات؟ تو اسی وجہ سے یہاں پر ذالکہ کہا جا رہا ہے جو اشارہ بعید کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن اپنی عظمت اور اپنی جو ہے رتبے کی بنیاد پر ہم سے بہت زیادہ دوری پر ہے، اسی وجہ سے ذالکہ فرمایا گیا. اور اردو میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے یہ وہ بلند رتبہ کتاب. کیا ترجمہ فرمایا؟ یہ کتاب نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ یہ وہ بلند رتبہ کتاب. یعنی یہ کتاب بظاہر تو ہمارے سامنے نظر آتی ہے لیکن اپنی عظمت کی بنیاد پر یہ ہم سے کیا ہے بہت دور ہے. اسی وجہ سے مصنف نے بھی ذالکہ کی تفسیر فرمائی ہے ھذا کے ذریعے سے. ای ھذا، ھذا الکتاب، یہ کتاب، یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟
تو کہتے ہیں الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جس کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی وہ کتاب جس کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب ای لا شک فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کس بارے میں شک نہیں ہے؟ کہ انہ من عند اللہ، اس بارے میں شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے۔ یعنی یہ کتاب قرآن پاک جس کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے یا ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ کفار آپ کے اوپر تہمت لگاتے تھے یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے پیش کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ ہی کی جانب سے آیا ہوا ہے، اور اس بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لا شک فیہ انہ من عند اللہ، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کہتے ہیں جملۃ النفی خبر مبتدأہ ذالک، فرماتے نفی کا جو جملہ ہے وہ خبر واقع ہو رہا ہے اور اس کا مبتدا جو ہے وہ کلمہ ذالک ہے۔ نفی کے جملے سے مراد بیٹا مائک کسی کا آن ہے تو بند کر لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا مائک بند کر لیجیے، آوازیں آ رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے نا، سب کو ڈسٹرب ہوگا اگر کسی ایک کا مائک آن ہوگا، تو اپنا مائک بند کر لیں۔ جو بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں سب اپنا مائک بند کریں اور دھیان سے سنیں۔ جی فرماتے ہیں وجملۃ النفی خبر مبتدأہ ذالک، نفی کا جو جملہ ہے، نفی کے جملے سے مراد لا ریب فیہ، کیونکہ لا ریب فیہ تو جملہ منفی ہے نا یہاں پر، یہ جو نفی کا جملہ لا ریب فیہ ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے ترکیب میں۔ اب جب خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کا مبتدا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں مبتدأہ ذالک، اس کا مبتدا جو ہے وہ کلمہ ذالک، ذالک سے مراد اس میں اشارہ اور مشار نے ملا کر کے، یہ نہیں کہ صرف ذالک کا جو مبتدا بن جائے گا، ذالک اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنے گا۔ سمجھ گئے بات؟ اب وہی اعتراض وارد ہوا کہ جب قرآن نزدیک ہے تو پھر ذالک کا جو بعید کے لیے آتا ہے اس کے ذریعے سے اشارہ کیوں کیے؟ جو اشارہ قریب پر دلالت کرتا ہے ہاذا، اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، ہاذا کتاب کہنا چاہیے تھا، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ والاشارۃ فیہ للتعظیم، اور ذالکہ کے ذریعے سے جو یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے وہ تعظیم کی وجہ سے، کہ قرآن پاک اپنی عظمت اور اپنی بلند مرتبے کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم سے بہت دور ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ ذالکہ کو بیان فرمایا ہے۔ سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ تو کہتے ہیں والاشارۃ بہ للتعظیم، اور ذالکہ کے ذریعے سے اشارہ کرنا یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بیٹا کس کا مائک آن ہے جی؟ ہاں جی کون بچی ہے؟ کس کا مائک آن ہے؟ ذرا دیکھو تو رول نمبر 1 کس کا مائک آن ہے؟ رضا فاطمہ۔ رضا فاطمہ کہاں گئی ہیں؟ مائک آن کر کے کہیں چلی گئی ہیں کیا؟ رضا فاطمہ کہاں گئی؟ ہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اتنی دیر سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا مائک بند کریں، مائک بند کریں، لیکن لگ رہا ہے کہ جو ہے مائک آن کر کے آپ پڑھائی نہیں کر رہی ہیں، کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ ناشتہ واشتہ تو نہیں کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں جی، تو ذرا بیٹا دھیان سے پڑھائی کیا کیجیے، ہے نا؟ اپنا مائک سب بند رکھیں گے، ہے نا؟ جب کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو اپنا مائک آن کر کے پوچھیں، پھر بند کر دیں۔ جی ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی مصدر ہے، آپ لوگوں نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے نا؟ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں۔ جو فعل معروف کا مصدر ہوتا ہے وہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو فعل مجہول کا مصدر ہوتا ہے وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ترک تغییر کی ہوگی تو وہاں پر مصدر آپ لوگ 2 مرتبہ پڑھ دیے، جیسے کہ نصر ینصر نصرا ونصرتا فہو ناصر، پھر ونصر ینصر نصرا، پھر یہاں پر بھی نصرا آتی ہے نا، تو 2 مرتبہ مصدر پڑھا جاتا ہے، تو ایک معنی للفاعل اور ایک معنی للمفعول، ہے نا؟ ایک فاعل کا معنی دیتا ہے اور ایک مفعول کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہاں پر ھدن ہے یہ بھی مصدر ہے، جب یہ بھی مصدر ہے تو یہ یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا تو مفعول کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں پر فرما دیتے ہیں کہ ہادی خبر ثانی، سب سے پہلے تو فرماتے ہیں ترکیب،
ہدی للمتقین جو ہے یہ جملہ پورا ملا کر کے خبر ثانی واقع ہوگا. ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ خبر اول، اور ہدی للمتقین خبر ثانی. سمجھ گئی بات؟ ہاں. اب ہدن جو ہے یہ ہادن کے معنی میں ہے. ہدا یہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت دے دینا، رہنمائی کرنا. اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے ہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا. تو ہدن للمتقین یعنی ہادن للمتقین، متقین کو یہ ہدایت دینے والا ہے. سمجھ گئی بات؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ خبر ثانی، یہ خبر ثانی ہے. یہ اصل میں ثانی تھا یا کے ساتھ ہے نا، یا گر گیا ہے تنوین کی وجہ سے. خبر ثانی یہ خبر ثانی ہے، ای ہادی، اور یہ ہادی کے معنی میں ہے. یہاں پر بھی یا تھا، یا گر گیا ہے تنوین کی وجہ سے، یعنی ہادی کے معنی میں ہے، ہدایت دینے والے کے معنی میں ہے. للمتقین متقین کے لیے. ایک شبہ پیدا ہوا ذہن میں کہ جو متقی ہوگا وہ آلریڈی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی تو وہ متقی بنتا ہے نا. تو جو متقی ہے وہ تو آلریڈی پہلے ہی سے وہ ہدایت یافتہ ہے، پہلے ہی سے راہ پکڑا ہوا ہے نا. تو پھر ان کو کیسے قرآن ہدایت کرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو گناہگار ہیں، جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا قرآن پاک. سمجھ میری بات؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت دینے والا ہے. متقین تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، پھر ان کو ہدایت دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ شبہ ذہن میں پیدا ہو رہا تھا. اس شبہ کا ازالہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر متقین سے مراد وہ نہیں ہے جو تقوی کو پا چکے ہیں، بلکہ یہاں پر متقین سے مراد متقین بالقوہ ہے، بالفعل نہیں. یعنی جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو ترک کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر مراد دیے جا رہے ہیں. اسی کو کہہ رہے ہیں الصابرین الی التقوی، یعنی جو تقوی کی طرف مائل ہونے والے ہیں. متقین سے مراد وہ نہیں جو متقی بن چکے ہیں، بلکہ جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو سدھرنا چاہتے ہیں، ہے نا، جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی. اچھا، متقین تقوی کی طرف جو ہے مائل کیسے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. کہتے ہیں امتثال کا معنی ہوتا ہے بجا لانا، کسی بھی چیز کو ادا کر دینا. اوامر جن چیز کا حکم دیا جاتا ہے، امر کی جمع ہے. اور اجتناب کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا. اور نواہی جو ہے ناہیہ کی جمع ہے، منہی چیزیں جو جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بامتثال الاوامر، اوامر کو ادا کرنے کے ذریعے سے اور نواہی سے بچنے کے ذریعے سے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، جو مثبت احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے ذریعے سے، اور جو منفی احکامات ہیں ان سے بچنے کے ذریعے سے تقوی کے قریب ہونا چاہتا ہے، تقوی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اچھا، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ تو کہتے ہیں اتقاء بذالک النار. اتقاء کا معنی ہوتا ہے بچنا اور بچانا، اور النار جو ہے وہ اسی اتقاء سے مقبول واقع ہونا ہے. کہتے ہیں تاکہ وہ لوگ یعنی تقوی اختیار کرنے والے، تقوی کو قبول کرنے والے، اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے سے جہنم سے بچا سکے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ رب قدیر کی احکام کی فرما برداری کرے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، ان چیزوں سے منع فرما دیا ان سے روک جائے. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ جی